हाणे आउं हिन महफ़िल जो हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू जेके आउं सॾु करियां थो, ऐं सॾु थो करियां उन शख़्स खे जेको बाक़ाइदे क़ुर्बान जो मुजस्समो आहे, बाक़ाइदे वेड़ू आहे ऐं हिमत में एतिरी आहे जंहिंसां टकराइजी वेंदो हले उनखे को फ़िक्रु कोन्हे। ऐं उन जे बारे में हिकिड़ो जेको शइ सदाईं चवंदो आहियां, दिलि में बसे उसे तस्वीर कहते हैं, जो जिगर के आर पार हो उसे तीर कहते हैं, जो समुद्र से उठे उसे तूफ़ान कहते हैं, उन तूफ़ान से टकराए उसे इकबाल कहते हैं। सिंध आरी कमेटी जो जॉइंट सेक्रेटरी ऐं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान सिंध जो सेक्रेटरी कामरेड इकबाल अवां सां मुखातिब थींदो। दोस्तों, साथियों और ख़ास तौर पर मेरे जो मेहमानान गिरामी हैं, मसला ये है कि ये जो मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये मेरे माँ बाप का कसूर है। मेरा वालिद पठान था, वालदा सिंधी मुग़ल थी और मेरी तालीम उर्दू मीडियम स्कूल्स में हुई है। इस वजह से ज़्यादा हावी जो होता है वो मुझ पर उर्दू होता है, तो नाराज़ नहीं होना। और मैं 10 साल से आ रहा हूँ यहाँ और आइंदा आने वाले दिनों में मैं ढाटकी में स्पीच करूँगा। दोस्तों, साथियों, आज हम जिस शख्सियत की याद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे एक दोस्त ने कहा ये छोटी तकरीब है। मैं ये कहता हूँ ये छोटी तकरीब नहीं है, बहुत बड़ी तकरीब है। आज तक दुनिया में 2 ही शख्सियत को याद किया जाता है, एक बहुत अच्छे शख्सियत को और एक बहुत बुरी शख्सियत को। दरमियानी शख्सियत को कोई याद नहीं करता। और जिस शख्सियत की याद में आज हम यहाँ खड़े हैं, ये इंतहाई बेहतरीन बहुत अच्छी शख्सियत थी और अच्छे ही लोग आके उन लोगों ने इनको भेंटा पेश किए। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शख्सियत पर बहुत सारे दोस्तों ने बात की कि ये वो शख्सियत है कि जिस दौरान ये स्ट्रगल कर रहे थे, जदोजहद कर रहे थे, इन्हीं के लेवल की, इन्हीं के बराबर की तालीम हिंदुस्तान में और लोगों के पास भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। लेकिन जो ये स्ट्रगल कर रहे थे वो शऊरी स्ट्रगल थी, शऊरी जदोजहद थी, शऊरी। अब आप हमारे साईं ने बहुत सारी बातें कही, मुझे खुशी हुई और मैं ढाटकी में वो बातें समझाऊं। साईं ने अभी फरमाया कि भाई यहाँ से जो है जहाँ आपको सहूलतें नहीं मिलती तो आप कोशिश करो कि शहरों की तरफ जाओ। साईं, आप पूरी दुनिया में जाते हैं, क्यूबा एक ऐसा मुल्क है जो एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है, यानी ज़राअत पर मबनी मुल्क है, और वहाँ हवाना के अलावा अक्सरियत गांव गोठ ही हैं। और उस मुल्क में 2 जो हैं फसलें पूरी दुनिया में मशहूर हैं, एक टोबैको माना तंबाकू, दूसरा शुगर कैन माना गन्ना, कमद। ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ये फसलें होती हैं, यानी गांव गोठ है। वहाँ के गांव गोठों में और हवाना में आप फर्क महसूस नहीं कर सकते कि जो हवाना शहर में जिस शहरी को जो सहूलत है वही सहूलत क्यूबा के उस गांव में भी वही सहूलत है जो तंबाकू और गन्ना पैदा कर रहे हैं, हारी। और हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, पूरी दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियों का ये कहना है कि जमीन हमारी जिंदगी है, जमीन हमारी जिंदगी है, हारी की जिंदगी जमीन है, अपनी जमीन को हम नहीं छोड़ सकते। और उसी हवाले से अगर हम आज अंबेडकर साहब को याद करते हुए और उस शऊरी जदोजहद को याद करते हुए इस मुल्क में, इस सिंध में आप ये देखें कि अक्सरियत आबादी जो है हमारी, वो आबादी है गांव देहातों में, लेकिन सहूलतें नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अक्सरियत आबादी गांव देहातों में, लेकिन उनको सहूलतें नहीं है।
لیکن سندھاری کمیٹی یہ کہتی ہے کہ جب زمین ہماری زندگی ہے تو ہم وہی سہولتیں جو شہری علاقوں کو مل رہی ہیں وہ یہاں ملیں. کیوں نہیں مل سکتی؟ کیا وجہ ہے جو نہیں مل سکتی؟ بالکل مل سکتی ہیں. ایسا ہم نے کر کے دکھایا ہے. کمیونسٹ پارٹی نے اس ملک میں کر کے دکھایا ہے کہ اس ملک میں 2 بڑے معاملات کیے ہیں کمیونسٹ پارٹی نے. سندھاری کمیٹی کے تعاون سے، توسط سے، وہ ایک ضلع گھوٹکی میں ایک جگہ ہے کھروئی، اور اس کھروئی میں وہ جو زمینیں تھیں وہ جرنلوں کو انعام اور نیلام میں جو ملی تھی وہ زمینیں تھیں. اور اس زمینوں پر جب سندھاری کمیٹی کے وہاں کے پس گردائی کے لوگ ان کے ساتھ زیادتیاں ہونے شروع ہوئی تو ہماری سٹرگل یہ ہوئی کہ یہ زمین جس پر ہم کاشت کر رہے ہیں، جس پر فصل بو رہے ہیں، یہ زمین ہماری ہے. اور وہ سٹرگل چلی، ایسی سٹرگل چلی کہ ان جرنلوں نے، اس میں سے ایک جرنل نصیر اختر بھی تھا، اس نے کہا کہ 12 روپے ایکڑ کے حساب سے وہ زمینیں جو ہیں ان ہاریوں کو الاٹ کر دی. اور آج آپ یہ دیکھیں اسی طرح کا تھر ہی ہے، وہ اسی طرح کا ہی تھر ہے وہ. وہاں ان کو سال کے 12 مہینے فصل کے لیے پانی ملتا ہے. 12 مہینے وہ فصل کے لیے پانی ملتا ہے انہیں. اسی طرح اور چمبڑ، اسی طرح ٹھٹا، اسی طرح اور بہت ساری جگہوں پر ہم نے سٹرگل کی. تو ہم لوگ جو ہے وہی سہولت جو شہروں میں ہم حاصل کر رہے تھے، حاصل کرتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں. جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے، بالکل تعلیم ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو جو ہے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے. یہ ہم احسان اپنے بچوں پہ نہیں کریں گے، ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے. لیکن کم از کم بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے. آج تعلیم جو ہے وہ مفت نہیں مل رہی، تعلیم پیسوں سے مل رہی ہے. چاہے اعلیٰ تعلیم یونیورسٹی تک جو مل رہی ہے وہ پیسوں سے مل رہی ہے. تو جب ہم اپنے بچے پہ یا بچی پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں ابا توتے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، تھوڑا مہربانی کریں ان کے ریٹرن بھی کیا. یعنی ہم اسے انسانیت کا درس نہیں دے رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جتنی ہم نے سیڑپ کاری کی ہے اس کے 4 گنا جو ہے ہمارے کو جو ہے اماؤنٹ لا کے دے. اس لیے وہ لا کے دے، تو ATM ہے، تو انسان نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کو ATM نہیں بنانا. ابھی آپ یہ دیکھیں کتنا مت بھید ہے. جس طرح بھیم راؤ امبیڈکر کے ساتھ تھا، آج بھی ایسا مت بھید ہے. میں آپ کو عملی طور پر بتا رہا ہوں سائیں، میں ہاریوں کے لیے جاتا ہوں، یہاں 3 سے 4 جو ہیں AC میگواڑ ہیں، اور میں ان کے پاس کیس بھی میگواڑوں کا لے کے گیا، اور سچا اور حقیقی. ایسا نہیں ہے 2 نمبر یہ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. اور بہت ساری تنظیمیں ہیں یہاں کام کر رہی ہیں ہاریوں میں، وہ صرف اپنے اس معاشی مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں، اس ذہنی شعوری حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہا. آج تک وہ کیس پینڈنگ میں پڑے ہیں. یہ بچے بھی مینگواڑ ہیں اور اعلیٰ تعلیم CSS لیول کے افسر ہیں، لیکن وہ جو ہاری مینگواڑ ہے وہ رول رہا ہے. مت بھید اسی کمیونٹی میں سے جو ہے پڑھ لکھ کے جو آگے وہ مت بھید کا شکار اپنے ہی کمیونٹی کو کر رہے ہیں. تو ہم کہاں بھیم راؤ امبیڈکر کی جو ہے تعلیم پر عمل پیرا ہیں؟ ہم لوگوں کو گاؤں گوٹھوں میں جا کر ہمیں اس کی جو تعلیم ہے اس کو جو ہے ہم نے اجاگر کرنا ہے. ہر گاؤں گوٹھ میں ہر فرد سے، ہر ہماری بہن بیٹی سے ہم نے کرنا ہے. ابھی یہاں دیکھیں آپ کہ مٹھی میں جو ہاسپٹل ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے. جہاں جہاں بولے یار ہم جاتے ہیں، پورے سندھ میں، پورے ملک میں، کامریڈ پوری دنیا میں جاتے ہیں میڈیا کے ذریعے وہاں، یار یہ مٹھی میں کیا ہو رہا ہے. ہر دوسرا بچہ جب وہاں آتا ہے تو وہ جو ہے ایڈمٹ ہونے کے لیے آتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہے؟ کیا یہاں پڑھے لکھے ڈاکٹر نہیں ہیں؟
یہاں آلہ جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر، بچ سکتا ہے بچے، لیکن وہ توجہ نہیں دیتے، اس لیے کہ بھائی وہ سرکاری اسپتال ہے مٹی، سرکاری اسپتالوں میں یہی دھندے ہو رہے ہیں، ہم چپ بیٹھے ہوئے، اس پر کوئی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی شور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ پلازما سے جو ہے خالی ہیں، وہ وٹامن سے خالی ہیں، وہ کاربوہائیڈریٹ سے خالی ہیں، اس کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوبا بھی تو ہے کہ جہاں تمباکو اور گنے کی کاشت کرنے والے ہاری اور اس کا بچہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم تک مفت ہے، اس کو ہاسپٹل کی فیسلٹیز مفت ہے، اعلیٰ، یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہاں کر کے دکھائیں گے ہم لوگ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جس شخصیت کو آج ہم یاد کر رہے ہیں، اس شخصیت کے دو پہلوؤں پر بھی آپ کو جو ہے وہ نظر ثانی کرنے پڑے گی، ہر شخصیت پر۔ ایک اس کا داخلی معاملہ اور ایک خارجی معاملہ ہوتا ہے، اور جس دوران انہوں نے تعلیم حاصل کی، جس دوران وہ دور تھا، اس کے جو خارجی معاملات تھے وہ بڑے اثر انداز ہوتے ہیں، خارجی معاملات بڑے اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، 2000 تک، سن 2000 تک، میں کوئی کسان نہیں ہوں، نہ میرا باپ کسان ہے، 2000 تک اپر کلاس کی جو فیسلٹیز، کامریڈ امداد قاضی کو پتا ہے، اپر کلاس کی جو فیسلٹیز تھی وہ ہمیں اویلیبل تھی۔ یہ ایسی نہیں اویلیبل ہوئی، جدوجہد کے ذریعے اویلیبل کی، جدوجہد ہوئی، تو اس جدوجہد کے حوالے سے ہمیں اعلیٰ تعلیم بھی ہماری مفتی، جس فیکٹری میں تھا اعلیٰ تعلیم بھی مفتی، اعلیٰ سے اعلیٰ علاج جو ہے ساؤتھ سٹی جیسے ہاسپٹل میں ہمارا علاج ہوتا تھا، آغا خان میں ہمارا علاج ہوتا۔ یہ اسٹرگل تھی، یہی اسٹرگل جو ہے سندھ ہاری کمیٹی اپنے ہاریوں کے لیے کر رہی ہے۔ یہاں ابھی ہمارے سائی نے بتایا، میں نام لوں گا، کھٹومل ہے، گیان چند ہے، اور XYZ وہ لوگ ہیں، ان کے بچوں میں کوئی بیماری دیکھی ہے آپ نے؟ ان کے بچوں میں کوئی اور فضولیات دیکھی ہیں؟ کیوں؟ یہ ساری فضولیات ہماری ہاریوں کے بچوں میں ہیں، جبکہ ہم نے یہاں ٹارگٹ کیا ہے، ٹارگٹ پورے سندھ میں سب سے زیادہ ٹارگٹ جو بچوں نے یونیورسٹی کو کوالیفائی کیا وہ تھر سے ہیں، اس میں بچیاں بھی ہیں۔ تو مانا ہمارا جو شعور ہے، ہمارے ہاریوں کا جو شعور ہے، اس کا جو لیول ہے وہ کتنی بلند سطح پر ہے، لیکن انسانی حوالے سے جو ہماری شعوری سطح ہے وہ اس لیول پر نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ ابھی وہ کامریڈ ہم مل کے لکھ رہے تھے، تو سب سے پہلے قرارداد کامریڈ نے لکھوائی، تھر کینال یہاں بنایا جائے، تھر کینال یہاں تھر کے لیے بنائے جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہندوستان میں بھی تھر ہے، وہاں اندرا کینال بنی ہوئی ہے پہلے، یہ کوئی خیرات میں نہیں دی، آج سے 4 سال قبل یہی جو مودی تھا پرائم منسٹر تھا، اور وہاں یہ لفظ شیڈیول کاسٹ اور دلت جو ہے، ہم کمیونسٹ اس کو بالکل فیک لفظ سمجھتے ہیں۔ کوئی شیڈیول نہیں ہے، کوئی دلت نہیں ہے، انسان ہے، جیسے اقبال انسان ہے ایسے جناب پپو انسان ہے، ہمارا بلڈ ایک گروپ ایک جیسا ہے، ہماری آنکھیں ایک جیسی ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں ایک جیسے، تو یہ کیوں شیڈیول ہوا اور میں کیوں وہاں پر ہوا؟ ہم دونوں ایک ہیں، آتم اور میں دونوں ایک ہیں۔ تو وہاں جو ہے اسی طرح جس طرح آج مت بھید ہے وہ پیک پر تھا، اور وہاں مسلمان بھی دلت ہیں۔ ہندوستان میں کتنے لوگوں کو مار دیا، اور یہ جو جن کو دلت کہتے ہیں، شیڈیول کاسٹ والے، کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی آج سے 4 سال قبل۔ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا،
لیکن سب سے پہلے علم بلند کیا تو وہ ایک ہی پارٹی تھی، مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی، یعنی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، مارکسسٹ. اور اس نے اتنی بڑی جدوجہد کی ہے، سامنے ہے، اتنی بڑی جدوجہد کی ہے کہ جب بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کا جنم دن یعنی سالگرہ کا دن آیا تو یہی نریندر مودی جو مجسمے گروا رہے تھے ان کا مجسمہ کا بنایا اور افتتاح کیا، اور اس کے چرنوں میں پھول اور ایسے اس طرح جو ہے وہ کیا. یہ وہ جدوجہد ہے. آج آپ یہ دیکھیں، جو کل تک شیڈیول کاسٹ اور دلت نہ جانے کیا کچھ کہنے والا آدمی، وہ اس کے چرنوں میں ہو گیا. یہ بھی ایک مکر فریب تھا، لیکن بتایا کہ یہ شخص جتنا عظیم تھا، اس جیسا عظیم شخص ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ملا. اور آج ہم یہاں منا رہے ہیں، جیسے ہمارے دوست نے کہا 131 ممالک میں منائی جا رہی. کیوں منائی جا رہی ہے؟ وہاں بھی اسی طرح کووڈ کے حوالے سے اسی طرح کی تقریب ہوگی. ہمارا ہندوستان کے ساتھ ریاست، جیسا ہمارے دوست نے کہا ہم جو ہے وہ غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں، تو بھائی آپ بھی غلاموں کی زندگی گزار رہے ہو تو ہمارے ریاست پر جو حکمران طبقات ہے وہ بھی غلام ہے. کوئی امریکہ کا غلام ہے، کوئی چین کا غلام ہے، کوئی IMF کا غلام ہے، کوئی کس کا غلام ہے. یہ غلام در غلام ہے. ہم نے جو غلامی سے آزادی حاصل کرنا ہے تو اپنے اس حکمران طبقات سے آزادی حاصل کرنا ہے. اب وہ آزادی حاصل کیسے کریں گے؟ تو وہ ایسے کریں گے کہ کھاریو غلام شاہ، کھمبے کی دہانی، سوکرو، XYZ جتنے بھی ہمارے گاؤں ہیں، گوٹ ہیں، وہاں ہم نے اپنے ہاری یونٹوں کو یہ تربیت دینی ہے کہ ہمیں صحت کی سہولت اسی گاؤں میں دی جائے، ہمیں پینے کا صاف پانی بذریعہ واٹر سپلائی اسی گاؤں میں دیا جائے، ہمیں ہائی اسکول تک کی جو سہولت ہے وہ اسی گاؤں میں دی جائے، ہمیں بجلی گیس اسی گاؤں میں دی جائے، ہمیں تمام جو سہولتیں ہیں جو شہروں میں ہیں وہ ہمیں اسی گاؤں میں دی جائے. زمین ہے تو زندگی ہے. یہ ہماری اسٹرگل ہے، یہ کریں گے. یہی ڈاکٹر امبیڈکر کا جو ہے راستہ ہے. اس راستے سے میں بالکل، ہمیں پریشانیاں ہیں، ہمیں دکھ ہے، ہمیں بھوک کا سامنا ہے، ہمیں جو ہے وہ وسائل کا سامنا ہے، یہ ہمارے سامنے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. ہمیں 2 ٹائم اگر کھانا بھی نہیں ملے گا، لیکن اس جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اسے چھوڑ نہیں سکتے، ممکن نہیں. اور یہ کسی پہ احسان بھی نہیں کر رہے، یہ ہمارے شعور کا قرض ہے جس کی جو ہے ہم ادائیگی کر رہے ہیں اور کریں گے. اور آج اس حوالے سے ہی ڈاکٹر امبیڈکر کے لیے ایک حسین خوبصورت شاعرہ پروین شاکر صاحبہ نے ایسی لوگوں کے لیے کہا کہ جو راحت جہاں تھا وہ چہرہ نہیں رکھا. ہم بھول گئے نا، جو راحت جہاں تھا وہ چہرہ نہیں رکھا، دکھ سہنے کے غم میں مداوا نہیں رکھا. ایک تشنگی جہاں کی مسافت چلے اور اس پیاس میں ہم نے کوئی دریا نہیں رکھا. اس شخص میں ہی یا تو کوئی کمی تھی یا محبت میں ہم نے کوئی سلیقہ نہیں رکھا. دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم جو سندھ ہاری کمیٹی، خاص طور پر سندھ ہاری کمیٹی تھر سمیت پورے سندھ میں جو کام کر رہی ہے وہ یہی راستہ ہے جس شخصیت کی جو ہے ہم یاد میں آج یہاں کھڑے آپ کے سامنے مخاطب ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ یہ ٹھاکر مذہبی حوالے سے کوئی دوسرے تو نہیں ہیں، ہماری مذہب کے لوگ ہیں، کوئی مسلمان ہیں، کوئی ہندو ہیں. وہ ہندو اور مسلمان ٹھاکر جو ہیں وہ آپس میں ایک ہیں. اگر میں نے سود جو ہے پر اپنے بچے کے لیے یا بچی کے علاج کے لیے سود پہ اگر
किसी मुसलमान ठाकुर से लिया है तो मैं भी उसी तरह मुसीबत में हूं। अगर मेघवाड़ ने किसी बल्लू ठाकुर से लिया है या भूरे ठाकुर से लिया है, वो भी मेरी तरह मुसीबत में। यानी अब उससे हमने सूद लिया है तो सारी जिंदगी अब उसके लिए ही हम जो है जिएंगे, उसके लिए मरेंगे, ये मुमकिन नहीं है। अब थर में सिंधारी कमेटी के होते हुए ये मुमकिन नहीं है। अब ऐसा नहीं है। जहां जहां तक हम पहुंच सकते हैं, जहां जहां तक हम काम कर सकते हैं, तो ये जो है हम मामले को साफ करते जाएंगे। वो जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया हमें, उसी वाट पर ही हम चलेंगे और चलते रहेंगे, चाहे इसमें हमें कितनी भी अजियत बर्दाश्त करनी पड़े, हम वो अजियत तो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ये मामले को साफ करते चलेंगे। इस सोसाइटी में ये जो गंद है, समाजी गंद है, इस समाजी गंद को हमने साफ करना है और ये साफ करके बताएंगे आपको। वो कैसे? वो ऐसे आभारियों ने आज ये तरबियती जो है मामला भी है, तो मैं वाज़े तौर पर ये कहता हूं कि एक दूसरे से जेलसी खत्म करो। जेलसी मैंने साड़, हमारे यहाँ सोसाइटी में साड़ बहुत है। बाबा अगर सोनू साहब हम इतने आला तालीम याफ्ता है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारी इज्जत है, हमें फख्र है इन पर। हमें कोशिश करनी चाहिए इन जैसे लोगों को पैदा करें, और एक क्यों 100 होना, तो हम इस स्तर को मॉडल बनाए ना, हमने इस स्तर को मॉडल बनाना है। आप ये देखें, ये कोयले का ये जो गंद मचाया है, इसको हम गंद कहते हैं। अब इससे कोई इख्तलाफ करे वो उसकी अपनी मर्जी। इस कोयले की वजह से आने वाले दिनों में जिन मुसीबतों से हमें दो चार होना पड़ेगा, ये सुन लो, अभी हो भी गए हम लोग, अभी हम हो भी गए। हमें साफ पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, ये याद रख लेना। आने वाले दौर में हम जिस तरह ये साईं की एक आदत है, ये 40 साल से न ये चाय पीते हैं, न ये कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और ना ये मिनरल वाटर पीते हैं। तो ये कहते हैं कि यार हम हारी हैं। बिल्कुल सही बात है, हम हारी हैं। जो हारी इस्तेमाल करेंगे हम वही इस्तेमाल करेंगे। भाई हारियों के साथ जो मसले हो रहे हैं, यानी हेपेटाइटिस सी, अभी चंद दिन पहले ये मिट्टी हॉस्पिटल की डॉक्टर ने बताया कि हेपेटाइटिस सी जो है यहाँ बढ़ रहा है। हेपेटाइटिस सी क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि हम आलूदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पानी जो है वो गंदा हो गया है, उसमें वो WHO के मेयार के मुताबिक वो मिनरल्स नहीं है। वो क्यों हुआ है? इससे पहले क्यों था, क्यों नहीं था, अब क्यों हुआ है? ये कोयले की वजह से। ये चाइना ने क्योटो प्रोटोकॉल के बाद चाइना ने अपना सारा जितना भी वो मामला है वो पसमानदा मुल्कों में, फिर हमारे लिए वो बोलता बाबा चाइना की जो है दोस्ती जो है वो शहद से ज़्यादा मीठी है, समंदर से ज़्यादा गहरी है, फलां है टीर, जितना गंद है उठा के उसने पसमानदा मुल्क को दे दिया है। और यहाँ जो है चलो कोयला निकाला है, तो हमारे यहाँ जो मकामी लोग हैं, उस जाके कोल्ड फील्ड में देखें मकामी लोग भी नजर आते हैं। एक दो औरतों को उन्होंने डंपर सिखा दिया, वो डंपर चला रही है, तो सारी औरतें डंपर चलाएंगी क्या? भाई हमें रॉयल्टी दो यहाँ की, यहाँ से तुमने कोयला निकाला है अरबों खरबों रुपए का और निकाल रहे हो, उसकी रॉयल्टी हमें दो। वो रॉयल्टी कैसे दो? क्या हमारे बेरोजगार जो लोग हैं उनको 10-10 हजार रुपए मिनिमम वेज, यानी 17,500 रुपए के हवाले से इनको जो है वो मिनिमम वेज दो हर बेरोजगार आदमी को। हर बच्चे को तालीम के लिए स्कॉलरशिप दो। ये स्ट्रगल करने की जरूरत है हमें। ये करेंगे तो हमारी जिंदगी बिल्कुल तब्दील होगी। और जो यहाँ का जो जागीरदाराना और ठाकुर ज़दा निज़ाम है, ये सबसे बड़ी रुकावट है हमारे सामने। इस रुकावट को हमने दूर करना है। उनकी जो हमारे साथ मतभेद है, उस मतभेद को जो है हमने ख़त्म करना है। वो मतभेद ये है कि हमारे हारियों को जो है इसी तरह गुलाम दर गुलाम बनाए रखें। तो जब उनका ये हक है कि हमको गुलाम दर गुलाम बनाने का हक है, तो हमें भी हक है कि हम आज़ादी हासिल करेंगे। यह हक हमारा है। इसीलिए
कतील शफाई को आपने, जो हमारे पढ़े लिखे दोस्त बैठे हुए, कतील शफाई ने कहा था कि कतील उससा मुनाफिक कोई नहीं, कतील उससा मुनाफिक कोई नहीं जो जुल्म सहता है और बगावत नहीं करता। डॉक्टर अंबेडकर को सुर्ख सलाम, डॉक्टर अंबेडकर को सुर्ख सलाम।